السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ جو شخص اس درود شریف کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہر وقت تصور میں جو آتا ہے مدینہ، جب یاد میں آقا کی رلاتا ہے مدینہ، جب یاد میں آقا کی رلاتا ہے مدینہ۔ اے خلد ذرا دیکھ کیسے کہتے جنت، اے خلد ذرا دیکھ کیسے کہتے جنت، آسی کو بھی سینے سے لگاتا ہے مدینہ، آسی کو بھی سینے سے لگاتا ہے مدینہ، جب یاد میں آقا کی رلاتا ہے مدینہ۔ جب جرم گناہگار کو محشر نے ستائے، جب جرم گناہگار کو محشر نے ستائے، بخشش کا سہارا لیے آتا ہے مدینہ، بخشش کا سہارا لیے آتا ہے مدینہ، جب یاد میں آقا کی رلاتا ہے مدینہ۔ جتنے ہن کو کار جنہیں چاہیے لے لے، جتنے ہن کو کار جنہیں چاہیے لے لے، میرے گناہگار یہ کہتا ہے مدینہ،
میرے گناہگار کہتا ہے مدینہ، مانا کہ گناہوں کی سزا سے تو ہے بے چین، مانا کہ گناہوں کی سزا سے تو ہے بے چین، بے چین غلاموں کو بچاتا ہے مدینہ، بے چین غلاموں کو بچاتا ہے مدینہ، جب خاکی رلاتا ہے مدینہ، جب یاد میں آقا کی رلاتا ہے مدینہ، زمزم ہے پلایا در کعبہ میں زمین پر، زمزم ہے پلایا در کعبہ میں زمین پر، محشر میں لگے پیاس بجھاتا ہے مدینہ، محشر میں لگے پیاس بجھاتا ہے مدینہ، دیدار کی حسرت ہے بسی دل میرا پی کے، دیدار کی حسرت ہے بسی دل میرا پی کے، اے موت ذرا رک یہ آتا ہے مدینہ، اے موت ذرا رک یہ آتا ہے مدینہ، جب یاد میں آقا کی رلاتا ہے مدینہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و عظیم ہے ہم جیسے گنہگار سیاکار بندوں کو اس کے پاک گھر میں چند وقت بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مومن علم دین سیکھنے کی غرض سے منزل کو تلاش کرتا ہے، جنت اس کی تلاش کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور اس جگہ میرے آقا فرماتے ہیں، جو بندہ مومن اپنے گھر سے علم دین سیکھنے کی نیت سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کتنے خوش نصیب حضرات ہیں، کوئی گاؤں کا سربراہ آتا ہے، کوئی گاؤں کا ایم ایل اے، کوئی ایم پی آتا ہے تو اس کے لیے کارپیٹ بچھتے ہیں، اس کے لیے کارپیٹ بچھایا کرتے ہیں ہم اور آپ، اور زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے پھول سجاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہم کتنے خوش نصیب حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کے لیے اپنے معصوم فرشتوں کے پر ہمارے
پیروں کے تلے بچھائے ہے۔ سبحان اللہ۔ کوشش کریں انشاءاللہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو علم دین سیکھنے کی نیت سے انشاءاللہ گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آپ تو گزشتہ جمعہ نماز با جماعت کے فضائل سماعت فرما رہے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جنگ کا ماحول کتنا بھیانک ہوتا ہے، ہر چار جانب سے جان کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں بھی اللہ نے جماعت سے نماز ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ مذکورو فرمان باری تعالیٰ سے جماعت کی اہمیت اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ امن کے ماحول میں بھی جب نماز ہی ادا نہیں کرتے تو جماعت کی کیا خاک پابندی کریں گے۔ آئیے آج ہم سب عزم و عزم کر کے انشاءاللہ نماز با جماعت کی پابندی کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں نماز جب جنگ کے میدان میں بھی جماعت کے ساتھ تاکید کے ساتھ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم فرمائے صحابہ کرام کو، اور ہمیں جیسے گنہگار ہے آج بہت سارے حضرات کٹوں پہ بیٹھ کر اپنے فون لے کر ادھر ادھر گھومتے ہیں، جب اذان بولتے ہیں تب بھی ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ جماعت کی تو بات دور ہے، اذان بولتے ہیں تب بھی توجہ نہیں دیتے ہمیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں کوشش کرنا کہ انشاءاللہ نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کرے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رحمت عالم فقر آدم بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کر کے فجر کی ادائیگی کے لیے آیا اور 2 رکعت نماز سنت پڑھ کر نماز با جماعت کا انتظار میں ماحول ذکر کرتا رہا، اس کی نماز ابرار کی سی نماز ہو جائے گی، اور اس کا نام رحمانی قاصدوں میں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ بولے، اور محبت سے بولے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 2 رکعت نماز فجر کی 2 سنت کی ادائیگی کے بعد فرض کا انتظار کرنا، ذکر الہی میں مصروف رہنا کتنا عظیم ثواب ہے، اور اسے ایسے بندے کی نماز اور اس کے مقام کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بلند فرمایا ہے۔ کاش کہ ہم اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوتے اور وقت پر نماز با جماعت ادا کرتے۔ یقیناً جو رب تبارک و تعالی آخرت میں عزت اور سربلندی عطا فرمائے گا، وہ دنیا میں بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کوشش کریں انشاءاللہ نماز با جماعت کی کوشش کرے۔ جیسے ہی صبح کے وقت سے لے کر صبح کا جب مؤذن اذان بولتے ہیں تب سے لے کر با جماعت کا انتظار کرتا ہے جو بندہ، اللہ تبارک سے ابر جیسی اس کی عظیم نماز کا انشاءاللہ یہ کرتا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے، اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق بلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحابک النجوم بعیدیہم اقتدیتم اہتدیتم، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مد دے، قبلہ دی مد دے، کعبہ و ایما مد دے،
بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ را دو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پڑھی گئی آیت مقدسہ پر اور پڑھی گئی احادیث مبارکہ پر کچھ روشنی ڈالنے سے قبل آقائے نامدار مدنی تاجدار، غم غصوں کے غم گسار، آمینہ کے لال، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جیسے درود مبارکہ پڑھاؤں، آپ بھی ویسے ہی بآواز بلند دل کی عطا گہرائیوں سے درود کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود مبارکہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محبت رسول عطا فرماتا ہے۔ جس کے دل میں عشق رسول پیدا ہو وہ کبھی جہنم میں جا نہیں سکتا۔ اسی لیے اسی عشق و مستی میں جھوم کر درود مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، عشق و مستی کا امام حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے آگے دبے لچے، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا داس دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے پڑھی گئی آیت مقدسہ پر کچھ روشنی ڈالیں۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے سے رخصت ہونے کو ہے۔ یہ ذی الحج کے مہینے میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے ہم نے سنا، حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو سنا، اور سنتے سنتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بھی ہم نے سنا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تفسیر نگاروں نے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 26 ذی الحج کو ہوئی، اور بھی ہمیں روایتیں میسر آتی ہیں اس تاریخ پر، اور ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ کوئی کہتے ہیں کہ 1 محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اکثر علماء کرام کا یہ ماننا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت 26 ذی الحجہ کو ہوئی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ عمر جس کے ڈنکے پوری دنیا میں بجتے تھے، جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اگر عمر جیسا انسان اور 6 ماہ اگر اسلام کی بھاگ دوڑ اسلام کی بھاگ دوڑ سنبھال لے تو پوری دنیا امت مسلمہ ہو جائے، پوری دنیا اسلام کو قبول کر لے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ عمر جس نے 24,000 مربع میل پر حکومت کی، وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جس راستے سے حضرت عمر نکلتے اس راستے سے کبھی شیطان نہیں جایا کرتا۔
अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हजरत उमर के बारे में बताता जाऊं। आइए कबूल इस्लाम का थोड़ा सा आपको सीरत की बात बतानी है, तो कबूल इस्लाम का थोड़ी सी झलकियां इंशाअल्लाह ताला आपके सामने पेश करके हजरत उमर की अदालत को पेश करने की मैं कोशिश करूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है? ये मुरादा रसूल है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कबल इस्लाम की तरवीज और इशाअत कर रहे थे। अभी नए नए से इस्लाम आया तो इतना जोर और शोर नहीं था। हजरत अरकम बिन रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में नमाज पढ़ा करते, सहाबा छुप छुप कर नमाज पढ़ लेते, अल्लाह की इबादत करते, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कवानीन को सुनते, उस पर अमल करने की कोशिश करते। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रात काबे की गिलाफ को पकड़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि बारे ताला, उमर को तू इस्लाम की दौलत से माला माल फरमा और उमर से इस्लाम को इज्जत बख्श। ये कौन उमर है जिसके एवज अल्लाह ताला इस्लाम को इज्जत अता फरमा रहा है? ये उमर है। जैसे ही रात में दुआ करना था तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान से जो निकली बात वो हो के रही, जो फरमाने रसूल था, जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो मुराद थी वो हो कर रही। अबू जहल पूरे मक्का की गलियों में ये लोगों को उबार रहा था कि कोई ऐसा नहीं कि उमर मोहम्मद अरबी को कत्ल कर सके। वो इस्लाम फैला रहा है, घरों में झगड़ा फसाद फैला रहा है। ये अबू जहल लोगों में इंतशार फैला रहा था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी गया। जाने के बाद हजरत उमर अपने आबा व अजदाद के मजहब पर कायम अभी थे, वो काफिर थे। इनको जलाल आया क्योंकि 27 साल के कड़ियल जवान थे, बड़ी इनकी चर्चे माने जाते थे। मक्का की सरजमीन पर इन्हें बहादुर माना जाता था और बड़े अमीर माना जाता था और बड़े कबीले से इनका ताल्लुक था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हजरत उमर बड़े जलाल में आ गए। आने के बाद वहां से निकलते हैं, वहां से निकलना था कि रास्ते से निकल रहे हैं। हजरत उमर के दिल में ये इरादा है कि मोहम्मद अरबी और इस्लाम को मैं खत्म कर दूं, इस्लाम के जितने मानने और चाहने वाले हैं इन तमाम का खात्मा कर दूं। ये ख्याल लेकर हजरत उमर रास्ते से निकल रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात होती है। बड़े जलाल में थे। हजरत अरकम पूछते हैं, अरे उमर कहाँ जा रहे हो? कहते हैं कि मैं मोहम्मद और मोहम्मद के चाहने वालों को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। हजरत अरकम कहते हैं कि अरे उमर, तू बाहर वालों की खबर ले रहा है, जा तेरी बहन फातिमा, उसने तो ये इस्लाम कबूल कर लिया और तेरे बहनोई ने तो भी इस्लाम कबूल कर लिया। तो और जलाल में आए। और जलाल में आना ही था कि हजरत फातिमा के घर पर जाते हैं, बाहर खड़े होकर आवाज देते हैं, फातिमा, तो फातिमा बिनते खत्ताब है, तू मेरी बहन है, तो अपने आबा व अजदाद के मजहब को छोड़कर तू दीन इस्लाम कबूल कर ली। तो ये देखते देखते और बाहर जैसे खड़े हुए थे, हजरत फातिमा कुरान की तिलावत कर रही थी, सूरह ताहा की तिलावत कर रही थी। तिलावत करना ही था तो जैसे ही कुंडी बजाने के बाद कुछ देर के बाद उस दरवाजे को खोला जाता है। खोलने के बाद मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हजरत उमर घर में दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद बहन से कहते हैं कि बहन, तूने इस्लाम कबूल किया है? तो बहन भी उमर की बहन थी, कोई ऐसी वैसी बहन नहीं थी, उमर की बहन थी। कहती है कि हाँ भाई, मैंने इस्लाम कबूल किया है। बस बहन, मैं कबूल नहीं, मेरे जो शौहर हैं उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया है। तो जोर से चमाटा मारते हैं, एक गाल पर मार देते हैं, मारना ही था तो रश्क खाकर गिर जाती है। गिर जाने के बाद इसके बाद पूछते हैं, बहन से कहते हैं
کہ بہن تو اسلام کو چھوڑ دے. تو حضرت عمر کی بہن یہ کہتی ہیں میں بھی فاطمہ ہوں، میں عمر کی بہن ہوں، جس نے تجھے جنا ہے میں نے بھی اسی ماں سے پیدا ہوئی ہوں، جس کے شکم سے تو پیدا ہوا ہے میں بھی اسی شکم سے پیدا ہوئی ہوں، جس سے تو دودھ پیا ہے میں بھی اسی کے سینے سے دودھ پی ہوئی ہوں، میں بھی فاطمہ ہوں، میں کبھی اسلام کو چھوڑنے والی نہیں، میں اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہوں. حضرت عمر کی بہن جب اتنا کہتی ہے تو حضرت عمر غصے میں آ کر تلوار کی جو موٹی ہوتی ہے اس سے 2 مرتبہ وار کرتے ہیں، خون آنے لگتا ہے. خون آنے کے بعد ان کے جو بہنوی ان کی دہشت کو دیکھ کر چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ جاتے ہیں. باہر آنے کے بعد حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، تو ان کے بہنوی کو بھی مارتے ہیں. مارنے کے بعد جو سر سے جو خون نکل رہا تھا وہ اپنی بہن کا جو خون ہے وہ بہن وہ خون کو دکھا کر جس کے رگوں میں تیرا خون دوڑ رہا ہے یہ بھی اسی کے رگوں کے خون کا نتیجہ ہے، میں اسلام کبھی نہیں چھوڑنے والی. جب اتنا ڈٹ کر دیکھتے ہیں، جلال میں دیکھتے ہیں اپنی بہن کو، تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جانے کے بعد میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں بہن سے یہ کہتے ہیں کہ بہن جو تو تلاوت کر رہی تھی تھوڑا اس کو لا تاکہ میں بھی پڑھوں. بہن یہ کہتی ہے کہ بھائی تو کافر ہے، جو کافر ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن جیسی عظیم تر چیز دی نہیں جاتی، تو جا پہلے پاک و صاف ہو تب اس کو پڑھنا، تب اس کو ہاتھ میں لینا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں بان کے قول پر عمل کرتے ہیں، جیسے بان ہدایتیں دیتی ہے، پاک و صاف کپڑا پہنتے ہیں اور وضو کرتے ہیں. وضو کرنے کے بعد بہن قرآن پڑھ کے سنا رہی ہے، بہن قرآن پڑھ کے سنا رہی ہے. آج کا دور ہے، آج کا دور ہمارے یہاں سے ختم ہو گیا. جب بہن قرآن پڑھ کے سنا رہی تھی تو بھائی کے دل کی کیفیت بدل رہی تھی، بھائی کے دل کی کیفیت بدل رہی تھی. آج کے بہنیں ہیں، آج کے بھائیاں ہیں جو دنیاوی گناہوں میں ایسے ملوث ہو چکے ہیں، دنیا کے رنگ و ریل میں ایسے ملوث ہو چکے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن کو سناتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اپنے گردن کو جھکا لیتے ہیں. تو بہن سے کہتے ہیں کہ بہن مجھے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کے پاس لے جا اور کلمہ طیبہ پڑھا کر مجھے بھی مسلمان بنا دے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو اور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا، ان کو مارنے کی نیت سے آیا تھا. کئی روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے مارتے ہوئے محمد عربی کے بارگاہ میں لے جاؤ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں حضرت عمر کی بہن ان کے دونوں ہاتھوں کو باندھتی ہے، گلے میں تلوار کو ٹنگاتی ہے اور حضرت عمر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ایسے ہی حضرت عمر کو لوگوں نے دیکھا، ان کا جلال بڑا مشہور تھا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے نوک پر کھڑے ہوئے تھے. جیسے ہی عمر کو دیکھتے ہیں تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ اے امیر حمزہ عمر آ رہے ہیں. عمر کا ارادہ کوئی اچھا نظر نہیں آتا، گلے میں تلوار ٹنگی ہوئی ہے، رسول اللہ کو کچھ نقصان پہنچانے کی نیت سے آ رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ بھی اسلام کے مجاہد، وہ بھی اسلام کے مجاہد تھے. کہتے ہیں کہ اگر عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو دل سے استقبال کریں گے، اگر وہ دل سے اگر بری نیت سے آ رہا ہے تو میں بھی کوئی کم نہیں، میں بھی مکہ معظمہ کا امیر حمزہ ہوں، میں بھی قتل کر دوں گا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں اسی اشنا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ارقم کے گھر کے قریب ہو جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دی جاتی ہے کہ عمر آ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دروازے کو کھول دیا جائے. تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ عمر کا ارادہ کوئی اچھا نظر نہیں آتا، عمر تو کافر ہے، کوئی نقصان نہ پہنچا دے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اے صحابہ عمر اپنی مرضی سے نہیں، میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا
کر کے مانگ کر اسے بلایا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں کل رات دعا کی تھی کہ اے اللہ تو عمر کو دین اسلام کی دولت عطا فرما۔ یہ اس لیے عمر آ رہا ہے، دروازوں کو کھولیں، دروازوں کو کھولیں۔ بہت اصرار کرنے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر تھے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ اندازہ لگائیں کیا رہا ہوگا، کیسا ماحول رہا ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر کی گردن جھکی ہوئی ہے، رسول اللہ کے قدموں میں آنے کے لیے گردن کو جھکائے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر کے دونوں کندھوں کو جھجوڑ کر حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ بتا کیا ارادہ لے کے آیا ہے، بتا اب بھی کیا ارادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت عمر برجستہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کوئی ارادہ نہیں، آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کو ارادہ ہے، آپ کے قدموں پر جان دینے کو ارادہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بس اتنا کہنا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں۔ یہ حضرت عمر ہیں، اور فرمایا جاتا ہے، روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں مسلمان تھے۔ کتنے مسلمان؟ 40ویں مسلمان۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں آیت نازل فرماتا ہے کہ اب جو 40 ہو گئے تو اب اسلام مکمل ہو گیا، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ۔ تو اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہوئی۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل اسلام ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کیا ہم دین اسلام کو حق نہیں جان رہے؟ کیوں ہم چھپ چھپ کے عبادت کریں؟ چلو ہم اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں کھلے عام اللہ کی عبادت کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسلام بانی اسلام جا رہی، قافلہ کیسے جا رہا ہے؟ ایک کی قیادت حضرت عمر کر رہے ہیں، ایک طرف حضرت امیر حمزہ جا رہے ہیں، دونوں کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب کعبے کے سامنے جا کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے معبود حق کی تسبیح بیان کی، نمازیں پڑھی، کافروں نے بڑا ظلم ڈھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ چھاتی پر چڑھ کر کہا کہ اب اسلام غالب آئے گا، اسلام کسی سے نہیں ڈرے گا، اسلام کا پرچار ہم کرنے کے لیے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار مقامات پر اسلام کی ترویج و اشاعت کی، اسلام کی سربلندی کے لیے ڈٹے رہے، اسلام کو بے شمار جگہ پر کامیابیاں عطا فرمائی، اور فرمایا جاتا ہے کہ 24,000 میل مربع میل کلومیٹر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حکومت کو پھیلایا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دور خلافت آئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار واقعات ہیں، اگر تذکرہ کرتے جائیں حضرت عمر کی، کیونکہ حدیث رسول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اگر اللہ حکم دے جبریل امی کو حضرت عمر کی تعریف و توصیف بیان کی جائے تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 950 سال لگیں گے کہ حضرت عمر کی کیا ہے توصیف، کیا ہے تعریف بیان کرنے کے لیے 950 سال بیان کی جا سکتی ہے۔ اتنی تعریف و توصیف بیان کی، اتنے تعریف و توصیف کے مالک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے ایک ان کے دور خلافت کا ایک واقعہ میں بتاؤں، کیسے عادل تھے، کیسے رعایا کی خیال کیا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے جو حکمران ہیں، کرسی ملنے کے بعد جو اپنی قوم کو بھول جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ان کو حضرت عمر کی سیرت کو پڑھ لینی چاہیے، حضرت عمر کی زندگی کو پڑھ لینا چاہیے۔ وہ عمر جس سے قیصر و کسریٰ کے بادشاہ ڈرا کرتے تھے، وہ عمر رعایا کی خیر خواہی کے لیے جایا کرتے، بیس بدل کے جایا کرتے۔ کیا تھا بیس ان کا؟ پھٹا پرانا لباس تھا،
बस एक लिबास उनके पास था, एक लिबास उनके पास था, दूसरा लिबास नहीं था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे प्यारे आका सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानो, एक माई के घर जाते हैं, गुलाम से अर्ज कहते हैं कि पूछो इस माई की परेशानी क्या है। गुलाम कहता है कि माई क्यों बड़ा परेशान हाल नजर आ रही है, बड़ी परेशान नजर आती है। तो गुलाम ने जैसे दरियाफ्त किया, माई कहती है कि तुझे क्या गर्ज है, तू जा, तू अपने काम से काम रख, तुझे बताना कोई मकसद नहीं है। उस वक्त की बड़ी गयूर उम्मत, हुजूर की उम्मत बड़ी गयूर हुआ करती थी, किसी के सामने अपना परेशान हाल पेश नहीं किया करते थे, अपनी परेशानियों का मदावा नहीं किया करते थे। मेरे प्यारे आका सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, वो माई बड़े इसरार के बाद हजरत उमर जाते हैं, बड़ी इसरार के बाद वो माई कहती है कि मैं आपके सामने परेशानी बताऊंगी नहीं, क्योंकि जो उमर है, जो हमारा खलीफा है, वो हमारी खबरगिरी नहीं करता, मैं उससे बड़ी नाराज हूं। ये सुनकर बड़ा खौफ तारी हुआ हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को, बड़ा खौफ तारी होने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बादशाह वक्त थे, अमीरुल मोमिनीन थे। जैसे ही वो माई की बात सुनते हैं, वहां पर रुक जाते हैं कि माई बता तेरी परेशानी क्या है, मैं उसका हल कर सकता हूँ, उसका मदावा कर सकता हूँ, मेरी जाती इससे मैं मदावा करूंगा, तू बता तो सही तेरी परेशानी क्या है। वो माई कहती है बड़ी इसरार के बाद, ये कहती है कि मुझ पर 25 दीनार का कर्जा है, मैं 3 दिन की भूखी प्यासी हूं, मैं बेवा हूं, मेरा कोई वारिस नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे आका सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जैसे कहना था, वो माई कहने के बाद ये कहते हैं कि तेरा कोई पुरसानी हाल नहीं, 25 दीनार का कर्ज है। अल्लाहु अकबर। जल्द से अपने घर की तरफ लौटते हैं, खजाने से 25 दीनार उठाते हैं और कुछ बोरियों के थैले को उठाते हैं और अपने साथ पका पकाया खाना साथ में लेते हैं, लेकर जा रहे थे। उनका जो गुलाम था वो कहता है कि हुजूर मुझे कुछ दे दे ताकि मैं आपकी मदद करूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे प्यारे आका सलातो व तस्लीम के प्यारे दीवानों, हजरत उमर के जवाब पर आप कुर्बान जाएं। देखे इस्लाम के हुक्मरान कैसे थे। जब इस्लाम के हुक्मरान ऐसे थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर जगह इस्लाम की सरबुलंदियां अता फरमाई थी। वो कहते हैं कि ऐ गुलाम, तू अब मेरा यहाँ पर बोझ उठाएगा, क्या कियामत के दिन भी तू मेरा बोझ उठा सकेगा? कियामत के दिन भी तू मेरा बोझ उठा सकेगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। वो गुलाम इतना कहने के बाद पीछे हो जाता है। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने हाथों से बोरियों को उठाकर उस माई के घर पर ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसके दीनार को भी वापस करते हैं और वापस करने के बाद उसे पका पकाया खाना भी दे देते हैं। देने के बाद माई कहती है कि तू बड़ा अच्छा है, वो उमर जो हमारा अमीरुल मोमिनीन है अब तक मेरी खबरगिरी नहीं कर रहा। मैं अगर बरोज़ क़ियामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से शिकायत करूंगी कि जो उमर अमीरुल मोमिनीन बना हुआ था, उमर जो अमीरुल मोमिनीन बना हुआ था, हमारी खबरगिरी के लिए नहीं आया करता था, वो हमारी खबरगिरी नहीं किया करता था। तो हजरत उमर कहते हैं कि माई उनको मालूम नहीं होगा, किसी वजह से आपकी खबरगिरी नहीं की होगी। ये माई कहती है कि अगर किसी वजह से खबरगिरी नहीं कर सकता तो वो अमीरुल मोमिनीन होकर क्यों बैठा है, वो उस मनसब से फाइज हो जाए, उस मनसब से छोड़ दे, उस मनसब को छोड़ दे। अल्लाह अकबर कबीरा। उस वक्त के लोग बड़े गयूर हुआ करते। ये माई के तमाम मामलात को निपटा कर ये कहते हैं कि हजरत उमर से तू राजी हो जा, तू राजी हो जा, राजी हो जा, राजी हो जा। बोलने के बाद वो माई कहती है कि तू बड़ा अच्छा नजर आता है, चल मैं हजरत उमर से राजी हो जाती हूँ। तो इतना कहने के बाद वो माई से कहते हैं कि माई कुछ तहरीर करके दे, मैं हजरत उमर से राजी हूँ। ये कहने के बाद वो तहरीर करने लगते हैं। मौलाए कायनात तशरीफ ले आते हैं, मौलाए कायनात तशरीफ ले आते हैं। क्या अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ पर बैठे हैं, कई लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो माई घबरा गई। जो मुझसे खिताब कर रहा था, जो मेरी मदद कर रहा था, मेरे पुरसाने हाल को ले रहा था, वही हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, वही अमीरुल मोमिनीन है। एक चार पाई पर बैठी थी, खड़ी हो गई, घबरी हो गई। अल्लाह अकबर। अब मेरा क्या हश्र होगा, मेरा क्या हाल होगा।
یہ کہنے کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ مائی مجھے خبر نہیں، اس وجہ سے میں آپ کی پرسان حال نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دے، جو وعدہ تو نے کی تھی اسی وعدے پر تو قائم رہا۔ کہنے کے بعد اس سے اس تحریر میں دستخط لیتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ گواہی کے اعتبار سے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے بھی اس تحریر پر دستخط لے لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ان کے اندر کیسا خوف الہی تھا، وہ کیسے عادل تھے، اس میں بے شمار باتیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف کی زندگیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، بستر نہیں ہوا کرتا تھا، اپنے ہاتھ سے اپنے سرہانے کو بنا کر سویا کرتے تھے، تب بھی قیصر و کسریٰ کے بادشاہ ڈرا کرتے تھے۔ ایسے ہمارے اسلاف گزرے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھے۔ آج کی زندگیاں بے شمار گناہوں میں ملوث ہو رہی ہیں۔ آج ہم کسی کو دوسرے کو آئیڈیل بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسلام کے اتنے بہترین ہیروز ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ان کی زندگیوں کو اگر ہم پڑھیں تو یقیناً دنیا میں بھی ہمیں عزت ملے گی، آخرت میں تو عزت ملنا ہی ہے، آخرت میں بھی ہماری بھلائی ہوتے ہوئے نظر آئے گی۔ یہی پیغام دینے کے لیے آپ کو یہاں پر جمع کیا جاتا ہے، اسی پیغام کو آپ کو سنانے کے لیے یہاں پر جمع کیا جاتا ہے۔ کوشش کریں ہر وقت آپ ہر لمحہ تحریک سنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ اسی پر میں اختتام کرتا ہوں۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب ہے۔ سنی دعوت اسلامی کی دعوت کو ہر سو عام کریں، سنت کو گھر گھر پھیلائیں، تبلیغ اسلام کریں۔ دوران گفتگو کسی طرح کی خامیاں، غلطیاں، کوتاہیاں، لغزی سے سرزد ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ جو کچھ اچھی باتیں تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تھی، جو کچھ بری باتیں تھی وہ میرے نفس کے دھوکے میں تھی، اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور تمام حضرات کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔